وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال فیملی میٹر سے متعلق ہے کہ اکثر عورتیں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، بدزبانی کرتی ہیں، منمانی کرتی ہیں اور اپنا حکم چلاتی ہیں۔ اس قسم کے کئی سوالات آتے ہیں اور جان بوجھ کر جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ طرفین کا معاملہ ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب دونوں طرف کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ فاظفر بذات الدین، دیندار سے شادی کرو، دیندار سے شادی کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا ہے، مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے۔ جہاں تک بدزبانی کی بات ہے تو یاد رکھیں، الواجب علی کل من الزوجین معاملۃ الآخر بالمعروف۔ میاں بیوی کو بھلے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر کوئی ادا ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ رب العالمین نے اس میں خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن مردوں کا مرتبہ رتبہ زیادہ ہے اور اللہ رب العالمین بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے، مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے۔ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ خَاصَّةً أَن تُطِيعَ زَوْجَهَا وَأَن تَمْتَثِلَ أَمْرَهُ، بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کے حکم کو بجا لائے۔ وَأَلَّا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، شوہر کے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ لے جائے۔ وَأَن تَعْلَمَ أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا عَظِيمٌ، بیوی کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ شوہر کا بڑا حق ہے۔ وَأَنَّ طَاعَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاعَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، شوہر کی اطاعت بیوی کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے، شوہر کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی زیادہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق، اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیویوں پر شوہروں کا بڑا ہی حق رکھا ہے۔ ابو داؤد، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کا سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بڑا ہی عظیم حق ہے، اور کوئی بھی عورت ایمان کی شیرینی اور مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتی ہے جب تک اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے، اگرچہ اس کا شوہر کجاوے کے اوپر اس سے مطالبہ کرے۔ علامہ حیثمی کہتے ہیں رواہ بتمامہ البزار و احمد باختصار ورجال الصحیح، مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ ابن حبان، صحیح الالبانی فی صحیح الجامع 660۔ جب کوئی خاتون 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری، نماز، روزے، عفت اور پاک دامنی کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ فقارن صلی اللہ علیہ وسلم بین طاعت الزوج واداء الصلاة والصوم وحفظ الفرج، وهذا دلیل علی عظم شأن طاعت المرأة زوجها۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کس قدر عظیم ہے۔ ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل ما جاء في صحيحين في قصة الإفك وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول بہت سی خواتین کے لیے ہو سکتا ہے نمونہ بن جائے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، فرمایا اتأذن لی ان آتی ابوی، البخاری 4141، مسلم 2770۔ اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ دیکھا، اس سے خواتین کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ العراقی طاح التثیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58 پہ کہتے ہیں أتأذن لي أن آتي أبويه فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اپنے والدین کے گھر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہے۔ إذا كانت الزوجة تعصي زوجها ولا تحترمه وترفع صوتها عليه فهي عاصية لربها۔ بیوی شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کا احترام نہ کرے، آواز بلند کرے تو اپنے رب کی نافرمان ہوگی۔ ناشزۃ عن حق زوجها،
اور شوہر کی نافرمان شمار کی جائے گی، شوہر کی نافرمان۔ اس لیے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے گھر کی اصلاح ضروری ہے۔ میاں بیوی کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ اولاد کی بھی بہتر پرورش ہو سکے اور اچھی تربیت بھی۔